پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی مشقوں کا اعلان سامنے آیا. یہ صرف مشقیں نہیں ہیں بلکہ ایک گیم چینجر اسٹریٹجک الائنس ہے. کل تک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے انڈیا کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ وہ کسی بھی پڑوسی ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش اور پاکستان اس خطے کے ایک بڑے پلیئر ابھر کر سامنے آئے ہیں. اب اس خطے کا جو فیصلہ ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ بھارت نہیں کرے گا جو اپنے آپ کو بڑا سپر پاور سمجھتا ہے, بڑی فوج والا سمجھتا ہے, بلکہ اس جو ایریے کا, اس خطے کا جو بھی بڑا فیصلہ ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر اب کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ چائنا, یہ تین ملکوں کا ایک بڑا بلاک ہے, یہ اب بھارت کو سبق سکھائیں گے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے. پاکستانی میڈیا کی ایک بہت ہی شاندار رپورٹ, ایک ویڈیو کلپ ہے یوٹیوب چینل کا. میں آپ سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. کیسے پاکستان اور بنگلہ دیش اب اس خطے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. بھارت نہیں بھائی جان, بھارت بالکل بھی نہیں, آؤٹ ہو گیا اس خطے سے بھارت. اور اب بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر بہت بڑی ایکسرسائز بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ JF تھنڈر اور پھر جو فائٹر جیٹ ہیں وہ اور جو ڈرونز ہیں وہ بھی خریدے گا بنگلہ دیش پاکستان سے. اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے. میں ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا, بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے, پھر بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے, ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. آئیے ویورز ویڈیو دیکھتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. اور جو دوست چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں. میرا اور آپ کا جو رابطہ یوں ہی بحال رہے. آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں. 3 2 1 اینڈ کیو. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی مشقوں کا اعلان سامنے آیا. یہ صرف مشقیں نہیں ہیں بلکہ ایک گیم چینجر اسٹریٹجک الائنس ہے جس میں وسیع تعاون کے مواقع موجود ہیں. یہ الائنس خطے میں طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. کم ظرف ہمسایہ جو اپنے آپ کو خطے کا بڑا کھلاڑی سمجھتا تھا, اس کے ارمانوں پر پانی پھر گیا. کل تک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے انڈیا کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ وہ کسی بھی پڑوسی ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا. انڈین میڈیا اور ریٹائرڈ جنرلوں کی ہرزہ سرائی اور واویلا 7ویں آسمان تک پہنچ رہا ہے. ہم اس ویڈیو میں اس وسیع تعاون, بنگلہ دیش ایئر فورس کی موجودہ حالت اور فیوچر پلان کا جائزہ لے رہے ہیں. براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ پوری تفصیل جان سکیں. سن 2008 میں میانمار نے بنگلہ دیش کے بحری علاقے ہتھیانے کی ناکام کوشش کی, جس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی افواج کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت محسوس کی. سن 2009 میں فورسز گول 2030 پلان کیا اور اس پر 2017 میں نظر ثانی کی گئی. اسے بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے تینوں سروس برانچز, آرمی, نیوی اور ایئر فورس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. ہم اس ویڈیو میں بنگلہ دیشی فضائیہ کی ماڈرنائزیشن پر بات کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کن سیکٹرز میں بنگلہ دیش کی ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. BAF ماڈرنائزیشن کے مراحل سے گزر رہی ہے. فورسز گول 2030 کے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے BAF نے کئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں. بنگلہ دیشی فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی, ملٹی رول فائٹر جیٹ, پریسیجن ایمونیشن اور اپنے پائلٹس کے لیے تربیت کے انتظامات کرنا ہے اور اپنی ایئر فورس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکے. BAF روسی ساختہ اسلحہ استعمال کر رہی ہے جس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں رہی اور کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پچھلے کئی سالوں سے بنگلہ دیشی فضائیہ جدید طیاروں کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے. گزشتہ بنگلہ دیشی حکومت نے مغربی ممالک جس میں رافیل, ٹائفون اور گریپن جیسے مہنگے طیارے زیر غور تھے. مغربی طیاروں کے حصول میں کئی طرح کے مسائل ہیں. ان کی قیمت بہت زیادہ ہے, ان کی مینٹیننس کاسٹ اور سپیئر پارٹس بھی مہنگے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ مغربی ممالک اپنے ساتھ منسلک ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے مخالفین سے سودے بازیوں کے ذریعے فائدے حاصل کرتے ہیں. جاپان اور جنوبی کوریا کو بھی ایک آپشن کے طور پر اسٹڈی کیا گیا,
लेकिन वहां से भी कोई डील ना हो सकी। बांग्लादेश में रजीम चेंज के बाद से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है, जिससे दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें इस्तवार हुई हैं। BAF के अपग्रेडेशन प्लान के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जो पायलटों की तरबियत, मल्टी रोल फाइटर JF-17 थंडर, ट्रेनर त्यारे मशाक, UAV, H-4 प्रेसिजन बम, BBR मिसाइल सब कुछ मुहैया कर सकती है। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है, बांग्लादेश की आर्मी है, वो बता रहे हैं कि एक प्लान 2030 दिया, उसके मुताबिक अब जैसे ही हुकूमत चेंज हुई है वो पाकिस्तान के साथ भी वो प्लान शेयर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है अपने ब्रदर मुल्क बांग्लादेश की। और उसमें आप देखें कि एयरफोर्स को देख लें, फिर बांग्लादेश को JF थंडर भी दे सकता है, फाइटर जेट दे सकता है, ड्रोन दे सकता है, इसी तरह एम्यूनेशंस, उसका जो टैंक के लिए गोला बारूद जो इस्तेमाल होता है, आर्टरी जो देखें वो सेम है दोनों मुल्कों की, उसके लिए फिर ज़ाहिरी बात है जो भी एम्यूनेशंस हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा पाकिस्तान से जो बांग्लादेश लेगा वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब मैं इस पर ये कहूँगा कि अब ये जो बड़ी डील और फिर बड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दूसरे के करीब आना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है दोनों मुल्कों की। और इसलिए भी कामयाबी है क्योंकि जो भारत है उसके लिए एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक झटका है, क्योंकि वो समझता था कि मैं जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से दूर कर कर कामयाब हो जाऊंगा और मैं इस तरह से कुछ चालाकियाँ साजिशें करता रहूँगा, कोई प्रॉक्सी वार करता रहूँगा, उसके ज़रिए जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तानियों से दूर ही रहेंगे। और 1971 की जो ट्रक की बत्ती, यानी एक ऐसा कार्ड, वो बार बार मैं खेलता रहूँगा, बार बार मैं खेलता रहूँगा और पागल बनाता रहूँगा, लेकिन वो अब पागल बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि नई जो जनरेशन है बांग्लादेश की वो सब समझती है, सब जानती है। फिर सोशल मीडिया का दौर है, 1 क्लिक के ऊपर हर चीज़ सामने आ जाती है। अब जो देखें वो इस वीडियो में आपने देखा कि उसमें ये भी कहा गया है कि जो इस खित्ते में बड़े बड़े जो फैसले हैं वो भारत नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान करेगा, बांग्लादेश करेगा, चाइना करेगा। ये अब देखिए बदकिस्मती से मैं तो कहता हूँ, बल्कि ठीक है, ये भारत के साथ सिर्फ एक बांग्लादेश के ताल्लुक बेहतर नज़र आ रहे थे जब शेख हसीना थी, यानी नेबरिंग कंट्री में अगर आप देखें, और पड़ोसी मुल्क में नेपाल, हालांकि हिंदू मेजोरिटी मुल्क है, उसके साथ भी इनकी बिगड़ गई है, यानी कोई अच्छी नहीं है। फिर म्यांमार के साथ भी, यानी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसका हिंदुस्तान का, उसके साथ भी कोई नहीं, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही नहीं है। फिर रहता था चाइना के साथ भी फुल इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है बॉर्डर के ऊपर, यानी इसने सारे दुश्मन ही पाल लिए हैं बॉर्डर पर। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह करीब आ रहा है, दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, अल्लाह नज़र से बचाए। और फिर देखना जी इंशाल्लाह ताला इन मुल्कों का जो ब्लॉक है एक बड़ा मजबूत और ताकतवर होकर दुनिया के सामने आएगा। आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।